وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے۔ وقالوا لن نؤمن لک، کہنے لگے یہ مشرکین مکہ، کیونکہ آپ دعوت دے رہے تھے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ابھی اس مکہ کی پتھریلی اور جو زمین ہے بنجر زمین میں سے ایک چشمہ کیوں نہ پھوٹ پڑے، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس طرح کر کے دکھائیں۔ او تکون لک جنت، یا پھر آپ کے لیے ہو ایک باغ من نخیل و عنب، ایک باغ جس میں کھجوروں کے درخت ہوں، کھجوروں اور انگوروں کا، یعنی کھجوروں کے درخت ہوں اور انگوروں کی بیلیں ہوں، اور تفجر الانہار خلالہا، اور اس میں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگ رہے تھے جو مشرکین مکہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس میں سے صرف باغ نہ ہوں بلکہ ان کے درمیان جو ہیں نہریں بھی پھوٹ پڑیں، نہریں بھی چل رہی ہوں ان کے درمیان، خلالہا ان کے درمیان، تفجیرہ جیسے کہ جاری ہوتی ہے، او تسقط السماء کما زعمتا، یا پھر آپ بار بار کہتے ہیں آسمان سے عذاب آئے گا، تو پھر اس طرح کرے پھر گرا دیں ہم پر آسمان جس طرح کہ آپ کا گمان ہے، علینا کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تاتیا باللہ والملائکتی، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے جرمٹ میں ہیں، فرشتے جو ہیں آپ پر آتے ہیں، تو پھر آج اللہ بھی آپ کا، جس اللہ کی آپ بات کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہیں ان کو بھی لے آئیں قبیلہ ہمارے سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول چن لیا ہے، او یکون لک، تو آپ کے لیے وہ کر دے، بنا دے، بیت من زخرف، ایک سونے کا محل، او ترکا فی السماء، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دیں، اور کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہنے پھر بھی ہم چڑھنے کے بعد بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ جائیں گے اور اوپر سے آپ اپنے ہاتھوں میں کتاب لے کر ہمارے پر نازل ہو، جو کتاب ہم پر نازل ہو جس طرح آپ پر نازل ہو رہی ہے، علینا، جس کو ہم خود پڑھیں۔ کل، اللہ اکبر، ان کے اتنے زیادہ مطالبات کا جواب کیا دیا گیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، سب کچھ کر سکتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو چاہے کرے، حل کنتو، باقی رہا میں، تو میں نہیں ہوں الا بشر رسولہ، مگر ماں سوائے ایک انسان کے اور اللہ کے رسول کے، یعنی تمہارے مطالبے میں نہیں پورے کر سکتا، اللہ پاک ہے، وہ چاہے تو کر دے۔ کفار مکہ کے سردار، بڑے بڑے سردار، ابو سفیان بن حرب، نصر بن حارث، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، امیہ بن حلف، اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، دیگر بڑے بڑے سردار کعبے میں جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، آپ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا اپنی قوم کو جتنا آپ نے پہنچایا ہے۔ آپ نے اپنے باپ دادوں کو کہا کہ وہ جاہل تھے، وہ غلط طریقے پر تھے، برا کہا ہے ان کے طریقے کو، یا ان کو برا کہا ہے، ان کے دین کی مذمت کی ہے آپ نے کہ ان کا دین جو تھا وہ حق نہیں تھا، باطل تھا۔ آپ نے لوگوں کے درمیان یہاں پر گروہ بندی ہو گئی، کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے اور کچھ علیحدہ ہیں، آپ نے مکہ میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو مال و دولت کی حرص ہے اور اس کے حصول کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جتنا مال چاہیے بولیں آپ، حتیٰ کہ آپ ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اور بتائیں، اور اگر آپ شرف و بزرگی چاہتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سردار مان لیا جائے، تو ہم آپ کو
آپ سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارے سردار بیٹھے ہیں، ہم آپ کو آپ کا سردار اعلیٰ مان لیتے ہیں، یعنی آپ ہم سب کے بھی سردار بن جائیں۔ اگر آپ کو مکے میں اپنی حکومت چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں سلطنت قائم ہو، یا آپ مکہ میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں کہ مجھے مان لیا جائے، تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کوئی جن آ رہا ہے جو آپ پر غالب ہو گیا ہے، جنون کو لاحق ہو گیا ہے، تو ہم اپنے خرچ سے خاص طور پر آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تب ہم مانیں گے۔ یا پھر اللہ آپ کے لیے باغات بنا دے، محلات بنا دے، آپ کو سونے اور چاندی کے خزانے عطا کر دے، کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنا دے، آپ کے لیے چشمے اس مکہ کی زمین میں پھوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی، اللہ نے قرآن بھی اتار دیا جس کی آیتیں میں نے پہلے ترجمہ کیا، تو فرمایا کہ میں تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ کہ میری یہ غرض ہے کہ میں تم سے مال حاصل کروں، یا میری بزرگی یا بادشاہی ہو تم پر بڑائی حاصل کروں، یا میں تمہارا سردار اعلیٰ بن جاؤں، یا اللہ اکبر، میں تم سے کوئی بھی اور کسی قسم کی غرض نہیں چاہتا، میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، کیونکہ کہا گیا کہ نہیں ہوں میں مگر تمہارے جیسا انسان اور اللہ کا رسول۔ ہاں، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، آپ نے رحمت کی کہ مجھے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کتاب نازل ہوتی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے احکامات کے ذریعے، اللہ کے آیات کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے خوشخبری سنا دوں کہ جو ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے اللہ کی بات، اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو میرے طریقہ پر آ جائیں گے تو ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے، اور جو انکار کریں گے، ضد پر رہیں گے تو ان کو خبردار کر دوں۔ لہٰذا میرا کام تمہیں صرف پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ میں تو رسالت کے لیے آیا ہوں۔ رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ جو مجھے بھیجے گا، جو بھیج کر فرشتہ میرے پاس آ کے پہنچائے گا، میں تمہیں آگے پہنچا دوں، تو میں تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دوں، اور یہی تمہارے لیے میری طرف سے خیر خواہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پورے کے پورے پہنچا دوں۔ پس اگر تم میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدم میں آ جائیں گی۔ پھر بھی میرے پیغام کو سننے کے بعد مسترد کر دیا، نہ جٹلا دیا، نہ مانا، تو اللہ کے حکم کا میں انتظار کروں گا اور صبر کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، صبر کروں گا، جمع رہوں گا اپنی بات پر، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ نہیں روکا تھا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت ان کے سامنے آ گئی تھی، اللہ مگر ان قالوا، مگر انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا انکار کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو چاہیے کہ اپنا فرشتہ بھیجتے، اللہ کو خاص مخلوق بھیجتے جو اللہ کی رسول ہوتی تو ہم مان لیتے۔ تو یہ چیز مانے ہوگی ان کے لیے، ایمان لانے میں مانے ہو گئی، ایمان سے اس چیز نے ان کو روک دیا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے درمیان ہی پلے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ نے 40 سال میں جب نبوت کا دعوت کیا، اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہ تو ایسی بات کی تھی کہ آپ کی باتوں سے پہلے ظاہر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، یعنی سب سے زیادہ امانتدار، سب سے زیادہ سچے ہونے کا جو خطاب تھا، انہی لوگوں نے دیا تھا، جن لوگوں کا میں نے نام لیا، جتنے بڑے سردار تھے۔ اور وہ واقعہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی، اس وقت حجر اسود پر تمام قبائل میں آپس میں ایک بحث چھڑ پڑی، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں گی۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا تمام سرداروں نے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے شخص داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کرا لیں گے، اور اس سے جو فیصلہ وہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ان سب کے چہروں پر خوشی آ گئی کہ یہ تو صادق ہے، یہ امین ہے، ان کا فیصلہ تو ہم سب کو منظور ہے۔ اور پھر آپ کا حکیمانہ فیصلہ، آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اس پہ رکھا، اور سب سرداروں کو جو قبائل کے تھے چادر کے کنارے پکڑا دیے، اور پھر جب اس جگہ پر پہنچے بیت اللہ پر، اللہ اکبر،
جا کر جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا، اور بہت بڑی جنگ سے، بہت بڑے مسئلے سے یہ بچ گئے۔ تو یہ آپ سے بہت محبت بھی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی، اپنا فضل کیا، آپ پر وحی نازل کی جو ان کو بتا رہی تھی کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، اور انہوں نے اپنے نفس کے لیے صرف اپنی جو پرانی رسومات تھی یا اپنی معیشت اسی کو قائم رکھنے کے لیے انکار کر دیا۔ اللہ کے جانتے تھے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، آپ سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں اور ایمانداروں میں سب سے زیادہ امانتدار ہیں۔ پھر بھی بہرحال ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ اس سے پہلے بھی تمام رسولوں سے کہا گیا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ بشر کو وہ رسول ماننا نہیں چاہتے، یعنی کھاتے پیتے ہو، بیوی بچے ہیں، تمہاری تو بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ بازاروں میں پھر کر بزنس بھی کرتے ہو۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب سورہ فرقان میں پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ واضح ہوگا کہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ تو چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بازاروں میں تجارت بھی کر رہے ہیں، تو کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر تو ان کے خیال میں کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو یہ کچھ نہ کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس معاملے میں افراط و تفریط ہوئی۔ کسی نے تو اس لیے نہیں مانا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہو، اس لیے آپ ہو ہی نہیں سکتے رسول، بشر ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اور غرض ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بشریت اور پیغمبری ایک ذات میں جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور ہر قسم کے جاہلوں کے لیے ہمیشہ یہ ایک معمہ بنا رہا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اگلی آیت نمبر 95 میں اللہ فرمانے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، کہ ان سے کہیے اگر ہوتے زمین پر چلتے پھرتے فرشتے مطمئنین، جو اطمینان سے رہتے بھی ہوتے، وہیں رہتے، وہیں چلتے پھرتے فرشتے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر فرشتوں کے لیے تو رسول بھی فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ان کی کیا ضروریات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا حاجات ہیں، کیا ضروریات ہے، کیا ان کی سوچیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی اسی کے حساب سے آنا تھا۔ تو فرشتہ تو اسی وقت رسول آتا جب زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، لیکن انسان تھے تو ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے جو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان ہی کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے سارے عمل کر کے دکھا دے جو ایک انسان کر سکتا ہے کہ یہ ہے صحیح عمل، اور ان کو بتا دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پیغمبر کا کام صرف پیغام سنانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق زندگیوں میں اصلاح کر دے اور خود اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کر دے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بیوی بچے بھی ہوں، کاروبار بھی کرتا ہو، روزگار بھی ہو، ساری ضروریات بھی ساتھ ہوں، تو تب ہی ماننے والے مانتے کہ اب ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس پیغام کو سننے اور سمجھنے اور ماننے والوں کی تنظیم اور تربیت کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ ان کے سامنے ایک پورے کا پورا ایک خاصا ایک نمونہ پیش کر دیا جائے۔ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال ایک ایسا معاشرہ وجود میں ہے جس میں جو سچ ہے اس کو بتا دیا جائے کہ یہ عمل ہے جو جنت کی طرف اللہ کی خوش نفدی والے ہیں، اور یہ عمل ہے جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں، تاکہ اللہ اکبر بغیر جو قوتیں پیدا کری ہیں ان کو نجات دکھایا جائے اور اصلاح عمل میں آ سکے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول مبعوث فرمائے کہ معاشروں کی اصلاح ہو سکے۔ سب سے پہلے جب ہم نوح علیہ السلام کو پڑھتے ہیں تو شرک بہت زیادہ تھا، پھر آگے چلتے رہے، پھر شرک کے ساتھ گھمنڈ آ گیا، پھر بڑی ترقیوں پر، دنیاوی ترقیوں پر گمان کرنا کہ یہ سب سے بڑا ترقی ہے انسانوں کی، جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور بڑے بڑے احرام بناتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب کے بارے میں ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا حق کھاتے تھے۔ یہ سب چیزوں کی اصلاح کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد ہے اور کتاب اتار کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح کر دی جائے تاکہ انسانوں کے آپس کے تعلق بہتر ہو جائے، اور جب ایسی ریاست قائم ہوتی ہے تو پھر اس میں امن ہی امن ہوتا ہے، سکون ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اپنے بھیجے اس لیے تھے۔ رہا فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کر سکتا تھا کہ آ کے پیغام پہنچاتا اور چلا جاتا، عمل تو وہ کر نہیں سکتا تھا۔
نہ اس کے پھر یہ کہتے ہیں کہ نہ فرشتے تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، دیکھیں فرشتہ جو ہے اس کا تو نہ بیوی بچے ہیں، نہ اس کو بھوک پیاس کھانے کا کوئی حاجت ہے، اور نہ اس کی کوئی خواہش ہے، تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو یہ تو کر سکتا ہے، پھر بھی یہ نہ مانتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسانوں میں سے لوگوں کو چنا جو رسول اور انبیاء تھے، جو انہی میں رہتے تھے، ان کے سامنے ان کی زندگیاں تھی پہلے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی، کہ وہ کیسے لوگ تھے، وہ ان کے معاشرے کے بہترین لوگ اس سے پہلے بھی تھے، اور بعد کی زندگیاں بھی ان کے سامنے تھی، لیکن ضد، ہٹ درمی، باپ دادا کی فرسودہ روایات پر عمل کرنا انسان کو اس طرف آنے سے روک دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا مسلمان ہونے کے باوجود ہی باپ دادا کے رسم و رواج، باپ دادا کس چیز پر تھے، آج بھی ہم باپ دادا کی ہی پیروی کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ تھا۔ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، اور صاحب قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے۔ یقین کریں یہ سب سے بڑا المیہ آج ہم مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی افراط و تفریط ہے، اسی وجہ سے اتنے اختلافات ہیں، اسی وجہ سے اتنے تفرقے ہیں۔ آج اگر قرآن آ جائے تو کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طرح ایمان لے آئیں، کہ جو قرآن اور اللہ کے رسول سب فرمانے ہم مانیں گے، تو کوئی بھی گروہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ کتاب جو ہے آئی اس لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آئے۔ یہ رہنمائی کی والی کتاب ہے، جو لوگوں کو روشنی دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتے چلتے پھرتے وہی کاروبار کرتے، زندگی سنبھالے ہوتے، تو ہم آسمان سے پھر کسی فرشتے کو رسول اتارتے، لیکن انسان رہ رہے تھے، تو اس لیے رسول بھی انسان ہے، جس کی وہی ضروریات ہوں جو باقی انسانوں کی ہیں، تاکہ وہ عمل کر کے دکھا دے کہ اس طرح کا عمل جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے، اور اس کی پیروی کر کے ہم اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں قُل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم۔ آپ کہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر ہے، اور اپنے بندوں کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اچھی طرح دعوت اور اچھی اصلاح کا کام کرنے اور حجت تمام کر دینے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا، پہلے کہا آپ اچھی طرح دعوت کا کام کریں، خوبصورت طریقے سے ان کو دعوت دیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے تو خود پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، اور پھر دعوت دیں بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ جب اصلاح کا کام کرتے ہوئے حجت تمام کر دیں، پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا قُل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں، ہر ایک بندے کے بارے میں خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال تمام دلائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے ان کے لیے کافی تھے، لیکن ضد، ہٹ درمی، باپ دادا کی محبت، فرسودہ رسومات، وہ آڑے آ گئی، معاشرت اور معیشت جو جاہلانہ تھی وہ آڑے آ گئی۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر ہر چیز واضح کر دی، اور باقی رہا معاملہ بندے اور اللہ کا، تو اللہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن ہر چیز سے واقف ہے، لہٰذا وہی فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں وہی فیصلہ فرمائے گا کہ تم پر میری رسالت کی صداقت اور حقانیت واضح ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا میں نے اپنا کام کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ یہ ہے وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا، کیا میں نے وہ پہنچا دیا جو اللہ نے کہا تھا۔ ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، پہنچا دے اپنے کردار سے، اپنی زبان اقدس سے، اللہ اکبر، اپنی گفتار سے بھی اور اپنے کردار سے بھی، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے بھی، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا، اور پھر یہ ذمہ داری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر لگا دی۔ کنتم خیر امۃ، اللہ فرما رہے ہیں اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے۔ آج امت مسلمہ اپنا حال دیکھ لے،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا ضروری ہے فَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ فرما رہے تم میں ایک گروہ تو ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، تام جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، پس وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا جو ہے پہلی آیت جو میں نے جو پڑھی تھی کہ تم بہتری امت ہو، وہ 110 نمبر تھی، یہ 104 ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہ آپ پہنچا دے وہ آیت نمبر 67 ہے سورہ المائدہ کی، جو میں نے آیتیں بیان کی، سورہ ال عمران کی آیت بھی بیان کی، سورہ المائدہ کی بھی آیت بیان کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلم، ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم، اور سب سے پہلی بات ہے کہ خود عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا ہے، خود یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی سخت آیتیں ہیں قرآن میں، یقین کر کے لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے جو اس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو بہت زیادہ غصہ چڑھانے والی یہ باتیں ہیں، اللہ کے تیش میں اضافہ کرتے ہیں کہ ان تقولوا، کہ تم لوگوں تو کچھ کہتے ہو اور خود کچھ کرتے ہو۔ کوشش کریں سب سے پہلے اپنے عمل کریں اور پھر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، اور ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے، پلٹیں، اور کبھی کبھی تو انسان جب لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور اپنی برائی اپنے اندر ہو تو پھر خود انسان بھی رکتا ہے کہ میں نے ابھی کیا بات کی، خود شرم آتی ہے۔ تو یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی نیک عمل کی طرف بلانا ہے، اور خود بھی برائیوں سے روکنا ہے اور لوگوں کو بھی برائیوں سے روکنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ وَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ جو بھی ہدایت پر آ جائے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر آئے گا۔ اصل بات یہی ہے، اور اللہ سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری نیتوں سے جانتے ہیں، اللہ ہماری زبان اور جو ہمارے فعل ہیں ان کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ تو ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ دے گا، اور ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا، ہدایت اسی کو ملے گی۔ قرآن بڑا بھرا ہے، ان آیتوں سے یقین جانے، پڑھتے جاؤں تو پورے کا پورا قرآن ہی بیان ہونا جائے، شروع ہو جائے گا ایک ایک آیت پر، کتنی آیتیں جو ہیں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اللہ نے مختلف جگہ پر لا کر، تاکہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا رہے انسان کوئی چیز اگر محو بھی ہو گئی تو فوراً اس کو دوبارہ یاد آ جائے کہ یہ آیت تو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ اللہ فرما رہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جو بھی گمراہ ہوگا تو یہ سمجھے کہ شاید میرے پاس کوئی کارساز میرا کوئی اور ہو جائے گا، کوئی اور مجھے بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا اللہ کے سوا اس کو۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم ان کو ان کے چہروں کے بل قیامت و دن اکٹھا کریں گے۔ ابھی ہم قدموں پر کھڑے ہیں، چہروں کے بل کھڑے ہوں گے۔ اُمْجَم و بُکما، اللہ اکبر، اندھے اور گونگے، وسما اور بہرے، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم، کلما خبت زدناہم سعیرا، پھر تھوڑی سی کام ہوگی تو ہم اس کو پھر بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی سخت آیت ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ میدان حشر کا جو ایک ہولناک منظر ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، یقین کریں یہاں اس آیت میں، کہ دنیا میں جس کو راہ دکھائے اللہ اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ اکبر اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی انا کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے وہ آنا نہ چاہے، پھر اللہ اس کو راہ نہیں دکھائے گا، نہ اس کا کوئی ایسے شخص کا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سفارشی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو اوندے منہ میدان قیامت میں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت آپ نے بیان کی یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم تو اوندے منہ کیسے آئیں گے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پیروں پر چلایا ہے نا وہ سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک دن کھڑے ہوئے تو آپ نے، کیونکہ آپ کا قبیلہ بنی غفار تھا، کہ کہا اے بنی غفار کہ لوگوں سچ کہو اور قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے، مجھے بتایا ہے کہ حشر میں ایک گروہ ایسا آئے گا جنہیں فرشتے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کلما حبت زدناہم سعیرا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آگ تھوڑی سی کم ہونی شروع ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، تو ہم اس کو پھر بھڑکا دیں گے۔ اور اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس پہ رائے سے بیان کیا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ جو انکار کرتے نا ہماری آیات کو نہیں مانتے، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم،
پھر جب ان کی جلدیں جل جائیں گی بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم ان کی جلدیں دوبارہ ان کو نئی جلدیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جلنے کا جتنا بھی انسان کو تکلیف ہے وہ جلد کے وجہ سے ہوتی ہے۔ جب جلد جل جاتی ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حبت تاکہ زدناہم سعیرا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب ان کا تھوڑا سا کم ہوگی آگ تو ہم بڑھا دیں گے آگ کو تاکہ ان کا عذاب کم نہ ہو۔ کیوں؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ اس چیز کا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقالوا اذا کننا عظاما ورفاتا، کہنے لگے کہ جب گلی سر یہ ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سر کر وہ سیدھا ہو ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اصل بات یہی یقین نہیں آتا۔ آج ہم بھی اگر یہ یقین آ جائے کہ واقعی کھڑا ہونا ہے، کہتے ہیں منہ سے، وہ یقین نہیں بن پا رہا جو صحابہ کا بنا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی اور صحابہ کا یقین بن گیا تھا، ان کو جنت اور جہنم سامنے نظر آتی تھی۔ یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ قدم قدم پر ہماری قدرتی نشانیاں، اللہ کی قدرت کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قدرتی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے، منہ سے بھی بولنے کے بعد، لیکن اعمال سے بھی انکار کر رہے تھے، کردار سے بھی انکار کر رہے تھے۔ وہ کچھ منہ سے بھی انکار پر اڑ جاتے ہیں اور بڑے طنزیہ انداز کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آگے کہا کہ تیرا رب اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہم تو کیسے اثر نو پیدا کرے گا؟ تو فرمایا کہ ان کو ہم مزہ چکھائیں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ سورہ جو نازیات کی آیتیں ہیں اس سے بھی تھوڑے سا بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے تھے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم اس وقت جب ہو جائیں گے گلی سری بولی ہوئی داستانیں، گلی سری ہڈیاں، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ تو یہ تو بڑی حسارت کا کام ہوگا، یعنی ان کا مطلب تھا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ فرما رہے فإنما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو ایک صرف آواز ہوگی، اللہ اکبر، سور پھونکا جائے گا تو ایک آواز ہوگی، فإذا ہم بالساہرہ، تو سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اور بھی بات میں ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس پر مزید بات انشاءاللہ اگلی اپنے پروگرام میں کروں گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے اللہ نے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ کیا اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو دوبارہ اسی طرح پیدا کر دے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ اجلا، اس نے تمہارے لیے ایک اجل رکھی ہے، ایک رکھا ہے وقت مقرر، اجل لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، تو ظالموں نے اللہ اکبر نہ مانتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، اپنے کفر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پر مزید میں بات بعد میں کروں گا، آیت نمبر 99 پر۔ تو اس مضمون کو صرف بیان کرنے کے لیے یہ میں نے آیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا